السلام علیکم جی دوستو، آج انشاءاللہ ہم ریسٹورینٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کے حوالے سے جانیں گے، اس کے بارے میں سیکھیں گے اور ان میں جتنے بھی فیچرز ہوتے ہیں اس سافٹ ویئر کے، تو اس تمام کو ہم آج کے اس کلاس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر کی آئی ڈی ہم ڈالیں گے جی، ہماری ایڈمن کی آئی ڈی ہے اے اور اس کا پاسورڈ ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے۔ تو یہ ہمارا سافٹ ویئر اوپن ہو گیا۔ اب اس کے جو فیچرز ہیں جو مین ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی ریسٹورینٹ کے لیے، تو یہ ہے ہمارا لیفٹ سائڈ پہ آئٹم فائل، اس کے ساتھ یہ نیچے ہے کیٹیگریز، اور سپلائر کے تو خیر اتنا خاص یوز نہیں ہوتے اس میں، بلکہ اگر آپ کچھ سپلائر اس میں سے خاص کر بیوریجز کے جو آتے ہیں، تو اگر ان سپلائر کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بقایا ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے امپورٹنٹ اور پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس کی کیٹیگریز پہلے جانیں گے کہ جی ایک ریسٹورینٹ میں کیٹیگریز کون کون سی ہوتی ہے، تاکہ پہلے ہم کیٹیگریز اس کی بنائیں۔ تو کیٹیگری کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں۔ کیٹیگری وائز یہ کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس کیٹیگری جی یہ پاکستانی ڈشز، ٹھیک ہے جی، اگلا ہے چائنیز ڈشز، پاکستانی سیلڈ، فاسٹ فوڈ، سیلڈز، ڈرنکس اینڈ بیوریجز، روٹی اینڈ نان، ڈیزرٹس، باربیکیو، فش، یہ کچھ آلریڈی اس میں سے ہماری کیٹیگریز بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ اگر ہم کوئی کیٹیگری بنانا چاہے اس میں سے، تو وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایڈ پہ کلک کریں گے، یہاں پہ کوڈ ڈالیں گے کیٹیگری کا۔ اب ہم چاہتے ہیں جی کہ ایک کیٹیگری ہماری بن جائے رائسز کے لیے، رائس، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک کیٹیگری ہماری بن گئی۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری کیٹیگری ہم بناتے ہیں جی، کیا چیز ہے، پیزا کے لیے، یہ ہماری ایک اور کیٹیگری بن گئی۔ تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 12 کیٹیگریز اس ڈیٹا بیس میں کریٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، آئٹم فیڈ کرتے ہیں ان کیٹیگریز میں۔ اب پاکستانی ڈشز جو ہمارے چلتے ہیں موسٹلی، وہ تو کچھ آلریڈی اس میں ایڈ بھی ہے، کچھ ہم مزید ایڈ کرتے ہیں اس میں۔ اب تک اس میں تقریباً 76 آئٹم جو ہے وہ ہمارے اس ڈیٹا بیس میں یہ ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور آئٹم ہم ایڈ کرتے ہیں پاکستانی ڈشز میں۔ کیا کریں گے، پہلے سب سے پہلے ہم ایڈ بٹن پہ کلک کریں گے، پھر ادھر آئٹم کوڈ میں ہم کوڈ ڈالیں گے۔ اب 76 تک ہمارے آئٹمز وہ فیڈ ہو چکے ہیں، تو اب ہم لکھیں گے 77۔ ٹھیک ہے جی، کیا لکھیں گے جی، ایک پاکستانی ڈشز میں موسٹلی تو تقریباً سارے اس میں ایڈ ہوں گے۔ اب ہم اس میں سے ایک اور ایڈ کرتے ہیں آئٹم کو، چکن جلفریزی۔ چکن جلفریزی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس میں کیٹیگری یہاں پہ یہ دیکھیں ساری کیٹیگریز ہمارے پاس شو ہو رہی ہے، تو یہ ہے پاکستانی ڈشز۔ ٹھیک ہے جی، اگر سپلائر ایڈ ہے پہلے سے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اب یہاں پہ آتے ہیں ہم کاسٹ پہ اور سیل پہ۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اس پروڈکٹ کے لیے اپنی کوئی کاسٹ لمسم نکال دو، کہ لیٹ سپوز ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈش ہے چکن جلفریزی، اس کی کاسٹ ہمیں پڑتی ہے ایک پلیٹ کی 100 روپے، اور ہم اس کو سیل کرتے ہیں جی 200 روپے میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ پہلے کاسٹ پرائز میں وہ 100 روپے لکھیں، تاکہ اگر آپ کو پروفٹ اور گراس مارجن کی ضرورت ہو، کہ آپ چاہیں کہ جی مجھے ایکچوئل جو ہے گراس مارجن ہے وہ شو ہو پھر رپورٹس میں، تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ لمسم ایک کاسٹ نکالیں اس کی، اور یہاں پہ کاسٹ لکھیں، پھر آگے سیل پرائز جو آپ کسٹمر کو جو آپ پرائز دیں گے، تو یہاں پہ آپ وہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ میں نے 200 روپے ڈال دی اس کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کر دیتے ہیں اپڈیٹ۔ ایک اور آئٹم ایڈ کرتے ہیں اس میں، اور آئٹم کیا ہے، اور آئٹم ہمارے پاس ہے چکن
کاسٹ پہ. تو اگر کاسٹ آپ نہیں بھی ڈالتے تو اٹس اوکے, نو پرابلم. اس کی لمسم آپ نکال لیں جی کہ ہم اس کو بھی 200 روپے کا یا 180 کا ہم اس کو کسٹمر کو اس کی پرائس جو لگائیں گے وہ 180. اب ایک اور آئٹم ایڈ کرتے ہم. آئٹم کوڈ آ گیا. اس کے بعد ڈسکرپشن میں ہم لکھیں گے جی کڑی پکوڑا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. کاسٹ پرائز اگر مینشن کرنی تو مینشن کر دیں, نہیں تو ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی کاسٹ پرائز اس کی پڑتی ہے ہمیں 80 روپیز اور ہم اس کو لگائیں گے کسٹمر کے لیے 120 کا. تو یہ دیکھیں نیچے جو مارجن شو ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کو مارجن نیچے شو کر رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو 50% مارجن وہ آپ نے اس کے اوپر پروفٹ کمایا. اپڈیٹ کریں اس کو, ایڈ کریں. ایک اور آئٹم ہم ایڈ کرتے ہیں 080. ڈسکرپشن لکھ کے قیمہ کریلا. قیمہ کریلا ایڈ ہو گیا. اس کی لمسم ہم لگاتے ہیں پرائس 130. یہ ہو گئی جی ہمارے پاکستانی کانوں میں کچھ آئٹم جو ہم نے فیڈ کیے اس میں. اب ہم جاتے ہیں جی فاسٹ فوڈ کی طرف. اب ایک اور آئٹم ہم ایڈ کرتے ہیں جی 081 پہ ایک آئٹم ہمارا آ گیا. اب ہم ایک آئٹم فاسٹ فوڈ ایڈ کر رہے ہیں, سینڈوچ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ کیٹیگری آتی ہے ہماری فاسٹ فوڈ کی. تو یہاں پہ سلیکشن کریں فاسٹ فوڈ. ٹھیک ہے. اب سینڈوچ کتنے کا آ رہا ہے جی 150 کا ایڈ ہو گیا. اب ایک اور آئٹم ایڈ کرتے ہیں ہم اس میں فاسٹ فوڈ میں, وہ ہے برگر. پھر برگر میں مختلف قسم جو ہے نا اس میں ٹائپس اقسام ہوتے ہیں. تو آپ جو بھی آپ اس میں سے مینشن کرنا چاہیں ڈسکرپشن میں, تو آپ زنگم برگر آ گیا, سمپل برگر آ گیا, انڈا برگر آ گیا, جتنے بھی برگرز ہوتے ہیں پھر آپ اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اب ہم لگاتے ہیں اس کو 100 روپے. ایک اور آئٹم ایڈ کرتے ہیں ہم اس میں فنگر فرائز. ٹھیک ہے جی. وہی کاسٹ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. مثال کے طور پر ہمیں یہ ایک پلیٹ کاسٹ پڑتی ہے 50 روپے کی اور ہم اس کو سیل کر رہے 80 روپے. تو دیکھیے کمپیوٹر نے آٹومیٹکلی مارجن نکال کے بتایا کہ جی 60% آپ اس کے اوپر پروفٹ کما رہے ہیں. یہ ہو گئی جی ہمارے فاسٹ فوڈ کے آئٹمس. ٹھیک ہے جی. اب کچھ چائنیز ڈشز میں ہم کچھ آئٹم ایڈ کرتے ہیں. چائنیز ڈشز میں کیا کرتے ہیں, چکن اینڈ ویجیٹیبل اسپیگیٹی. چکن اینڈ ویجیٹیبل اسپیگیٹی. اچھا اس کی ہم سیل ڈالتے ہیں جی. سیل ہم لکھ کے اس کو دیں گے 150 کا. ایک اور آئٹم ایڈ کرتے ہیں 085. اچھا اس میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ لیٹ سپوز ایک کوڈ آپ نے پہلے ڈائل کیا ہوا ہے یا فیڈ کیا ہوا ہے 184. تو جو ہی آپ انٹر کریں گے اگر وہ کوڈ پہلے سے آپ کے ڈیٹا بیس میں اویلیبل ہے تو کمپیوٹر آٹومیٹکلی آپ کو بتائے گا آئٹم کوڈ آلریڈی ایگزسٹ. مطلب اس کوڈ کے اوپر آلریڈی ایک آئٹم ہمارا فیڈ ہوا ہے چکن اینڈ ویجیٹیبل اسپیگیٹی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کوڈ ہم نے چینج کرنا ہوگا. وہ کمپیوٹر آٹومیٹکلی اسی کوڈ پہ دوبارہ دوسرا آئٹم آپ نہیں فیڈ کر سکتے. اب ایک اور آئٹم ہم اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں. سوری ایک غلطی ہم سے ہو گئی. وہ جو آئٹم ہم نے ایڈ کی یہ چکن ویجیٹیبل, تو یہ بیسکلی آئٹم ہے ہمارا کس سیکشن کا, کس کیٹیگری کا, یہ ہے ہمارا چائنیز ڈشز کا. ٹھیک ہے. تو چائنیز ڈش میں ڈال کے اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. اب
चिकन शाशलिक, क्या हम प्राइस लगाते हैं इसकी, हम लगाते हैं 200 रुपया। ये जी हमारा आ गया चाइनीज डिशेज में। अब कुछ आइटम हम और मज़ीद फीड करते हैं इसमें से। किस चीज़ में डालें? सैलड में डालते हैं कि जी सैलड में हमारे पास और कौन कौन से कुछ सैलड आइटम तो हमारे पास ऑलरेडी इसमें से ऐड है, कुछ हम मज़ीद ऐड करते हैं 1-2 आइटम, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए कि हमने अगर मज़ीद आइटम इसमें से फीड करने तो वो किस तरह फीड होंगे। ठीक है जी। अब आइटम हम ऐड करते हैं कॉर्न एंड फीस सैलेड। कॉर्न एंड फीस सैलेड ये किस कैटेगरी का आइटम है? ये हमारा है जी सैलेड। ठीक है जी। इसकी कॉस्ट क्या है और प्राइस सेल क्या है? कॉस्ट हम डालते कि जी इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज़ और इसको हम सेल करेंगे 60 रुपीज़ का। तो ये देखिए कंप्यूटर ने 50% मार्जिन इसके ऊपर लगा दिया। अब एक और हम आइटम ऐड करते हैं सैलेड में, मिक्स फ्रूट सैलेड्स। ये हमारा मिक्स फ्रूट सैलेड्स आ गया। इसको हम सेल करेंगे जी 20 रुपीज़ का। तो ये हमारी चीज़ें इसमें से ऐड हो गई। अब कुछ चीज़ें हम और ऐड करते हैं रोटी और नान वाली कैटेगरी में। उसमें हम एक करते हैं जी पराठा। ये किस कैटेगरी का आइटम है? ये है आइटम हमारा रोटी एंड नान। ठीक है जी। पराठा कास्ट इसकी क्या पड़ती है? कास्ट 20 पड़ती है और हम इसको सेल करेंगे 30 रुपये की। ये ऐड हो गया। एक और इसमें आइटम ऐड करते हैं काबुली नान। इसकी हम सिर्फ सेल प्राइस डाल देते हैं। सेल प्राइस हम इसकी डाल देंगे 30 रुपये। ये रोटी और नान में कुछ हमारे आइटम ऐड हो गए। अब आगे हम बेवरेजेस में कुछ आइटम ऐड करते हैं। जो हमारी ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या बेवरेजेस जितना भी पानी शामिल होता है, उसमें हम आइटम ऐड करते हैं। हाँ, उसमें ऐड करते हैं जी 7 अप 250 ml। अच्छा, इसमें ये लाजमी आप लोगों ने मेंशन करनी कि जी ये चीज़ जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है या इसका वॉल्यूम क्या है, इसका यूनिट है वो क्या है। ठीक है, 250 ml, क्योंकि 7 अप में लीटर की भी आते हैं और ml 250 ml की भी आता है, 1.5 लीटर का भी आता है। तो वो हम इसमें से यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जी ये 250 ml का है और ये चीज़ क्या है, ये जी ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस का है। ठीक है जी। 250 ml हमें कितने का पड़ रहा है? ये हमें पड़ रहा है 25 का और हम इसको सेल करेंगे 30 रुपये। ठीक है। अब इसमें से एक 1.5 लीटर की जाता है, हम लिखते हैं जी 7 अप 1.5 लीटर। ये हमें कितने का पड़ रहा है? हमें पड़ रहा है 70 का और हम इसको सेल करेंगे 100 रुपये। तो ये चीज़ें हमारी ऐड हो गई। इस तरह से हमने जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ से हम उसको ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल की तरफ के। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम कस्टमर का बिल बनाएंगे तो वो किस तरह बनेगा, क्या करेंगे जी? कैशियर की जो आईडी होगी वो लॉगिन होगी। कैशियर आईडी है अली, पासवर्ड डालेंगे। फिर इसके बाद नीचे ये शिफ्ट है हमारे कि जी शिफ्ट अगर हमने मेंटेन करने की जी इवनिंग मॉर्निंग नाइट या जो भी शिफ्ट है तो उस हिसाब से हमने करने। अगर शिफ्ट नहीं रखते तो आपकी मर्जी ना रखें, अगर है तो इसमें ऑप्शनल है।
ہم اس میں سے شفٹ رکھ سکتے. اب ہمیں رکھتے ہیں کہ جی انڈین شفٹ. یہ دیکھیں جی یہ وہ ہماری تمام تر کیٹیگریز جو ہم نے بنائی تھی. پاکستانی ڈشز، چائنیز ڈشز، پاکستانی سلاد، فاسٹ فوڈز، سیلڈس، ڈرنکس اینڈ بیوریجز، روٹی اینڈ نان. ٹھیک ہے جی، یہ تمام تر چیزیں ہماری ڈیسرٹ، باربیکیو، فش. یہ بعد میں کیٹیگری ہم نے 2 بنائی، رائس اور پیزا. تو یہ تمام کیٹیگری جس کیٹیگری کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی جس میں جتنے بھی آئٹم ہوں گے وہ آپ کے پاس سامنے چیزیں شو ہوگی. اب پاکستانی ڈشز میں آئیں، کیا کیا ہے اس میں؟ آلو بریانی، برین مسالہ، بن کباب، چاٹ، چپلی کباب، چکن بریانی، چکن جلفیزی، چکن کڑھائی ہاف، چکن کڑھائی فل، چکن کوفتہ کڑھائی. ٹھیک ہے جی. اب کیا کریں گے؟ اب ایک کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں ایک ریسٹورینٹ میں، تو اس میں کیا چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر آتے ہیں تو ان کا جب ہم بل بناتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں نیو کے اوپر، نیو کے بٹن کلک کریں گے. اب ہوتا کیا ہے ریسٹورینٹ میں؟ ہوتا یہ کہ اس میں ٹیبلز لگے ہوتے ہیں، ٹیبل کے نمبر دیے ہوتے ہیں کہ جی ٹیبل نمبر 1، ٹیبل نمبر 2، ٹیبل نمبر 3. آگے جتنے بھی ٹیبل اس میں سے لگے ہوتے ہیں 10، 20، 30. تو پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ جی ٹیبل نمبر لکھیں گے کہ جی یہ کسٹمر کس ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 5 نمبر ٹیبل کے اوپر یہ بیٹھ گئے. یہ دیکھیے ٹیبل 5 نمبر یہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو گیا اس میں. اب کتنے بندے ہیں جی؟ وہ ہے جی 4 بندے. یہ آگے کور میں ویٹر کون ہے جی؟ کون ان کو سرو کر رہا ہے، کون ان کو سروسز دے رہے ہیں؟ یہ ہے جی بلال صاحب. ٹھیک ہے. ہیڈ ویٹر یہ بھی بلال صاحب. یہ کیا کریں گے؟ اس کو ہم کریں گے اوکے. اب وہ جو کسٹمر ان کا جو آرڈر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر انہوں نے آرڈر دیا کہ جی ٹکا کباب کر دیں. یہ ایک ان کا ایڈ ہو گیا ٹکا کباب. اب وہ کہتے ہیں کہ جی 2 نہاری کر دیں. پہلے سنگل ایک بل بناتے ہیں سنگل آئٹم کا. نہاری ایک ہوگی. ٹھیک ہے. کڑی پکوڑا ہو گیا جی، پایا ہو گیا فل. اب یہ بل بن گیا ہمارا 670 روپیہ. ٹھیک ہے. اب ان کو کیا چاہیے جی؟ اور ان کو سیلڈ چاہیے. سیلڈ کون سے چاہیے؟ ویجیٹیبل سیلڈ. ٹھیک ہے. اچھا ڈیسرٹ میں کیا چاہیے؟ ڈیسرٹ میں کسٹرڈ چاہیے ان کو، یا کھیر چاہیے، زردہ چاہیے، جو بھی ان کو چاہیے. اب روٹی چاہیے، نان چاہیے، کون سی چیز چاہیے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی 4 ہمیں نان کر دے، تو ہم 4 پہ کلک کرتے ہیں اور ادھر نان پہ کلک کرتے ہیں. تو 4 نان ان کے بل میں یہ ایڈ ہو گیا. پھر کہتے کہ جی 4 نان کے ساتھ جو ہے نا 5 ایک روٹی بھی کر دے، تو 5 ہم روٹی کرتے ہیں. یہ دیکھیے 5 روٹی اس میں آ گئی. تو ابھی تک ان کا جو بل بن گیا وہ بن گیا 975 روپیہ. ٹھیک ہے. ابھی بل ہم نے پرنٹ نہیں کرنا کیونکہ کسٹمر ابھی بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مزید روٹی منگائیں، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کوئی اور چیز منگائیں. تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے ہم اس بل کو ہولڈ رکھیں گے. یہ ہم نے کر دیا ہولڈ. پہلے سے آلریڈی اس میں سے کچھ ہولڈ بل پڑے ہوئے ہمارے، تو یہ بل ہم نے رکھ دیا یہاں پہ ہولڈ میں. ٹھیک ہے جی. اس بل کو ہم ہولڈ کرتے ہیں. یہ ہولڈ ہو گیا. اب نیا بل ہم بنا رہے ہیں. کچھ اور کسٹمر ہمارے پاس آ گئے تو کیا کریں گے؟ وہی طریقہ ہے کہ نیو پہ جائیں گے. اب پہلے ٹیبل کا جو نمبر ہوگا وہ ایڈ کریں گے. جی 10 نمبر ٹیبل پہ بیٹھ گئے. کتنے بندے جی؟ بندے ہیں 3. اچھا جی کون سرو کر رہا ہے؟ یہ عمران صاحب کر رہا ہے. اوکے کریں. آرڈر لے لیا ان سے. ان کو کیا چاہیے جی؟ پاکستانی کھانوں میں چاہیے چکن بریانی. اچھا چائنیز ڈشز میں کیا چاہیے؟ چائنیز ڈش میں چاہیے چلی چکنز. اچھا نوڈل سوپ چاہیے ایک. سیلڈز میں کیا چاہیے؟ ڈیلیشیس سیلڈ چاہیے. باربیکیو میں کیا چاہیے ان کو؟ چکن سیخ کباب چاہیے، شنواری ٹکا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب روٹی اور نان میں کیا چاہیے ان کو؟ وہ کہتے کہ جی 5 چپاتی کر دیں. یہ 5 چپاتی کر دیں. اچھا پھر کہتے کہ جی مکئی روٹی 2 کر دے. یہ 2 مکئی روٹی آ گئی. اچھا باقی نان جو بھی چیز آپ مزید اس میں سے ایڈ کرتے جائیں گے
آپ اس میں سے ایڈ کرتے جائیں اور اس کو بھی آپ کریں ہولڈ پہ. یہ بھی لگ گیا ہولڈ. اب اور کسٹمر آ گئے ہمارے پاس. وہ کس نمبر ٹیبل پہ بیٹھ گئے؟ وہ بیٹھ گئے جی 6 نمبر ٹیبل پہ. اچھا کتنے بندے جی؟ 2 بندے. ویٹر کون ہے جی ان کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ویٹر ہے علی. ہیڈ ویٹر یہ بھی علی ہے. اوکے ان سے آرڈر لے لیا آپ نے کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ سے وہ کہتے کہ چکن جلفریزی کر دے. 2 چکن جلفریزی آ گئی. پھر کہتے کہ جی ایک سبزی کر دیں. باربیکیو میں کر دے جی چکن ملائی بوٹی. ڈیزرٹ میں چاہیے ان کو کھیر. ٹھیک ہے جی. فش میں چاہیے ان کو فش فرائڈ 1 kg. اچھا جی روٹی کو کتنی چاہیے ان کو؟ روٹی چاہیے ان کو جی 6. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چیزیں ہم نے ان کے کھاتے میں ایڈ کر دی. ٹھیک ہے. اب ڈرنکس میں کیا چاہیے ان کو؟ ڈرنکس میں چاہیے ان کو 2 اسپرائٹ 250 ml کی. تو یہ 2 اسپرائٹ بھی ہمارے 250 ml کے یہ ایڈ ہو چکے ہیں. اب یہ ہو گیا جی ہولڈ پہ. سوری. اب کیا کریں گے؟ اب جو پہلے ہم نے ہولڈ کیا تھا بل اور وہ کسٹمر چاہ رہے ہیں جی 5 نمبر والے کہ ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دے دے. کیا دے دے جی؟ وہ کہہ رہے کہ جی ہمیں آپ دے دے 4 بندے ہیں تو 4 بندوں کو کہہ رہے کہ جی 4 ہمیں دے دے آپ 7 اپ. ٹھیک ہے جی. ہم 7 اپ 250 ml کے 4 ان کے بل میں ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ لگا دیں پھر سے ہولڈ پہ. یہ ہو گیا جی ہولڈ. اب جو اور کسٹمر ہمارے بیٹھے تھے کون سے ٹیبل پہ؟ ٹیبل نمبر 10 پہ. وہ بعد میں مانگ رہی کہ جی ہمیں 2 روٹی مزید دے دیں. ٹھیک ہے. یا ہمیں فش میں کچھ اور دے دے یا ہمیں فاسٹ فوڈ میں کچھ اور چیزیں دے دیں. تو کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر وہ چاہ رہے کہ جی باربیکیو میں ہمیں دے دے آپ کیا چکن اچاری بوٹی. کتنی چاہیے ان کو؟ 3 بندے. تو کہتے کہ جی 3 چکن اچار بوٹی دے دیں. یہ 3 چکن اچار بوٹی ان کے بل میں یہ اور ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ان کا بل کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. کھانا شانا کھا لیا انہوں نے. اب انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے. تو بل ٹوٹل کتنا بنا؟ ان کا بن گیا 5750 روپے بل ان کا بنا. اب کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے 6000 روپے وہ آپ کو پے کیا. یہ پیمنٹ انہوں نے 6000 روپے ہمیں دے دی. ہم کیا کریں گے؟ پیمنٹ پہ ڈال دیں گے اس کو. جب ٹیبل میں ہم نے پیمنٹ ڈال دی تو کمپیوٹر ہمیں کہہ رہے کہ جی 250 روپے آپ نے کسٹمر کو چینج کی صورت میں واپس کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ہمارا ایک بل جو ہم نے یہاں پہ فائنل کیا اور کسٹمر کو ہم نے سرو کیا. ٹھیک ہو گیا. اب اور ایک بل ہم نکالیں 6 نمبر ٹیبل کا جو علی صاحب ڈیل کر رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہے کہ جی ہمیں مزید 2 روٹی دے دیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم روٹی پہ جائیں گے. 2 اویلیبل ہے تو مزید ہمیں 2 روٹی ان کے بل میں ایڈ کر دی. بن کا بل بن گیا 2980 روپے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چاہ رہے کہ جی یہاں پہ ہم ان کو سروس چارجز بھی وہ اس میں سے ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جی سروس چارجز کتنے ڈالے اس میں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں سروس چارجز ہم 300 روپے مزید اس میں سے ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بل کتنا بنا ٹوٹل؟ ان کا بل بن گیا 3280 روپیہ. یہاں پہ یہ مینشن ہے نا 2980 روپیہ. ان کے جو ہمارے جو آئٹمز جو فوڈ تھا اس کا بل بنا اور 300 روپے ہم نے اس کے سروس چارجز ڈال دیے. تو یہ بل بن گیا 3280 روپیہ. ٹھیک ہے. بل میں جب پرنٹ ہوگا تو باقاعدہ اس میں یہ چیزیں مینشن ہوگی کہ آپ کا جو بل بن گیا ہے فوڈ کا تو وہ ہے 2980 جو اس میں 300 روپے جو ہے آپ کے سروس چارجز ہے. تو انہوں نے کتنا پے کیا جی؟ یہاں سے بھی آپ فیڈ کر سکتے 3500 روپے لکھ کے یا یہاں پہ ڈائریکٹلی آپ لکھ کے 3500 اور آپ انٹر کریں گے تو آٹومیٹکلی کمپیوٹر آپ کو بتائے گا کہ جی اتنی پیمنٹ آپ ان کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ہمارا دوسرا سروس چارجز کے ساتھ ہمارا بل. اب ہم اور
ادر جو ہمارے بل پینڈنگ ہے 5 نمبر، اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں. اب اس کو ہم فائنل کرتے ہیں کہ جی بل کتنا بنا ان کا. بل بن گیا ان کا 1095 روپیہ. ٹھیک ہے. اب کسٹمر کہتے کہ جی آپ ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ کریں، یہ 95 روپیز آپ چھوڑ دیں، یہ آپ ڈسکاؤنٹ میں ڈال دیں اور 1000 روپے ہم سے وہ آپ چارج کریں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے جی، ہم ان کو لمسم ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں. ڈسکاؤنٹ یہ ہے، اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں. اب کیا کریں گے کہ جی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 95 اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ پہ. تو یہ دیکھیں 95 لیس ہو گیا اس میں سے، تو بل کتنا بن گیا 1000 روپے ٹوٹل اس کا بل بن گیا. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 1000 روپیہ. تو یہ ہمارا بل بن جائے گا. یہ ہمارا جی 3 بل ہم نے اس میں سے بنا لیا ابھی. تو یہ طریقہ ہمارا ایک پوائنٹ آف سیل کا. اور جو ہی ہم جائیں گے آگے تو اس میں سے مزید اس میں سے آپ اسی طرح آپ انٹر کرتے جائیں. آئٹمس کو بھی مزید انٹری آپ نے ڈالنی ہے، مزید آپ نے ڈیٹا بیس میں آئٹم فیڈ کرنے ہیں، تو وہ بھی میں نے طریقے بتائے آپ لوگوں کو کہ ہم یہاں سے کیا کریں گے. یہاں سے ہم اس میں آئٹم فائل میں جائیں گے اور آئٹم فائل میں سے ہم اس کو یہ بل کلوز کی ہم نے. یہ ہے آئٹم فائل. آئٹم فائل میں سے مزید ہم جتنے بھی ہمارے پاس آئٹم آتے ہیں ہمارے مینیو میں، تو وہ ہم یہاں سے ایڈ کرتے جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ہی ہم آئٹم یہاں پہ فیڈ کرتے ہیں یا جو بھی بل ہم بناتے ہیں یا کسٹمر کی جو بھی ڈیمانڈ آتی ہے، تو اس کا 2 طریقوں سے آپ کچن میں جو ہے نا ایک سسٹمیٹک سسٹم بنا سکتے ہیں. بجائے سے کہ آپ یہاں سے بندہ بھیجے اور کچن میں بتائیں کہ جی یہ چیز بنائیں، یہ چیز آڈر آ گیا، اس چیز کا آڈر آ گیا. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ریسیپٹ پرنٹر ہوتا ہے. جو ہی آڈر پلیس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک پرنٹ نکل آتا ہے کچن کے پاس کہ جی ٹیبل کے اوپر یا فلور کے اوپر ہمارے پاس ان چیزوں کا آرڈر پلیسڈ ہو چکا ہے. تو کچن میں جو ہمارے ہوتے ہیں شیف صاحب، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی مزید میں نے یہ چیز تیار کرنی ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق. یا ان کے پاس ڈسپلے اسکرین ہوتا ہے. اگر کچھ کسٹمر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریسیو پرنٹر کو یوز نہیں کرنا، صرف ہمیں ڈسپلے شو ہو، تو وہ ڈسپلے اسکرین ہوتا ہے. ڈسپلے اسکرین کے اوپر جو بھی آرڈر پلیس ہوتا ہے فلور کے اوپر، تو وہ سارا تمام تر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آئٹمس، وہ ڈسپلے اسکرین کے اوپر وہاں پہ شو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جناب ہمارا ڈسپلے کچن کے لیے. اس کچن ڈسپلے میں ہمیں ساری چیزیں شو ہوتی ہیں جو پلیسڈ ہوئی ہوتی ہے آرڈر ہمارا. تو یہ دیکھیں تمام تر چیزیں ہمیں یہ بتا رہے کہ جی کون کون سی چیزیں. آلو بریانی ایک، ٹھیک ہے، پایا، مٹن قورمہ، چکن کڑھائی، قابل پلاؤ، نہاری، ٹھیک ہے، بونٹن، لسی، مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی ہاف. یہ تمام تر چیزیں ہمیں شو ہو رہی کہ یہ ہمیں تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سی دیکھیں بغیر ٹیبل بھی منشن ہوتا ہے کہ فلاں ٹیبل پہ فلاں ویٹر کی طرف سے یہ آرڈر پلیس ہو چکا ہے. تو یہ ہے جی ہمارا کچن کے لیے جو ڈسپلے ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ ہماری جتنی بھی چیزیں پلیسڈ ہوتی ہے، آرڈر پلیس ہوتا ہے فلور سے، تو وہ تمام تر چیزیں کچن میں ڈسپلے کے طور پر وہ شو ہوتی ہے، تاکہ کچن میں جو حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ جی فلور پہ ڈیمانڈ کیا ہے، فلور پہ کن کن چیزوں کا آرڈر پلیس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی ہمارا کچن کے لیے ڈسپلے جو کچن میں یوز کرتے ہم. ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں جی پوائنٹ آف سیل کی طرف کہ جی آج ہماری ٹوٹل سیل کتنی ہوئی. جب رات کو ہم کلوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک ٹیل چل رہا ہے تو یہاں پہ ایک ہی شو ہوگا. اگر آپ کے پاس 2 یا 3 کیش کاؤنٹر چل رہے ہیں تو یہاں پہ 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی ہوں گے وہ اسٹیشن نمبر یہاں پہ شو ہوگا. ابھی فی الوقت اس ڈیٹا بیس میں ہمارا ایک ہی کاؤنٹر بنا ہوا ہے، ایک پوائنٹ آف سیل. تو ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کا سیل چیک کرتے ہیں کہ جی آج کے دن میں یا ابھی تک ٹوٹل سیل کتنی ہوئی ہے. تو ابھی تک ہمارے پاس جو سیل ہوئی ہے 19,550 روپیہ وہ ہماری سیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. بقایا ادھر دیکھیں ڈسکاؤنٹ بھی منشن ہوتا ہے کہ آج کے دن میں پورے جو ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا وہ کتنا دے دیا گیا. تو وہ 295 روپیز آج کے دن میں ٹوٹل جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ دے چکے ہیں. تو یہ ہے جی ہمارا ڈیٹا بیس اور
ہمارا سافٹ ویئر جو ایک ریسٹورینٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل سافٹ ویئر ہے جو ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے، چلانا بھی بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ تو یہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور پھر بھی اگر کسی قسم کا کنفیوژن ہے آپ کے ذہن میں یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر مینشن ہوگا ایڈ پہ بھی، اور میں ایک دفعہ زبانی بھی ریپیٹ کر لیتا ہوں، جس پہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ایکٹیو ہے 0317492338 0317492338۔